حضور روزے کس پر فرض کیے گئے؟ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے بڑے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں، تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے، صحیح، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں پر اللہ پاک نے روزوں کی فرضیت کا اعلان بھی کر دیا اور روزے کی تاریخ بھی بتا دی ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی ہمیشہ جو امت آتی رہی اللہ پاک نے اس پر روزے کو فرض فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ روزہ اسلام کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی بنیادیں بیان فرمائی ہیں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو یہ دین کی بنیاد بھی ہے اور فنڈامنٹل ایلیمنٹ، ہاں، بنیادی ترین عنصر ہے یہ دین اسلام کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دین اسلام کا تعارف بھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ذکر کر دیا گیا ہے کہ ایمان والوں پر روزے فرض کر دیے گئے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ اس پر فرض ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا۔ کافر تو ظاہر ہے کہ پہلے وہ ایمان قبول کرے گا، پھر اس کے بعد اس پر یہ جو فرائض ہیں وہ لاگو ہوں گے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس پر فرض تو نہیں ہوئے، لیکن قیامت کے دن اس کا گناہ اس کے ذمے ضرور ہوگا نہ رکھ، کیونکہ ظاہر ہے وہی صاحب ایمان نہ ہوا ایک گناہ، اور یہ ظاہر ہے۔ اچھا حضرت، آپ نے پچھلی امتوں کو بھی ذکر فرمایا، کیا وہ سب بھی صاحب ایمان ہوتے تھے جو روزے رکھتے تھے؟ ظاہر ہے کہ ہر نبی جب شریعت لے کر آتا ہے تو اس میں یہ احکامات موجود ہوتے ہیں، اب جو اس کو قبول کرے گا وہ صاحب ایمان کہلائے۔ جیسے ہی وہ مومن ہوگا تو اس پر نماز بھی ہر امت میں فرض ہو گئی، اس پہ روزہ بھی فرض ہو گیا، اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی، ایسے ہی امت مصطفیٰ پر بھی ہے۔ تو پہلی کیٹیگری میں ہم نے بات کی ایمان والے پر کہ روزے دار ہونے کے لیے ایماندار ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر جو شخص بالغ ہوگا، یعنی بلوغت سے پہلے جیسے نماز فرض نہیں ہوتی ایسے روزہ فرض نہیں ہوتا، بالغ ہوتے ہی جیسے نماز فرض ہو جاتی ہے ایسے ہی روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ عاقل یعنی وہ شخص جو صاحب عقل ہو، ایک وہ ہوتا ہے جو ذرا ایب نارمل ہوتا ہے، جسے نارمل قرار نہیں دیا جاتا، تو اس پہ شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، وہ مکلف نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، تو اس طرح اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صاحب عقل ہو۔ اچھا حضرت، آپ کی اس بات سے ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ کا ہر صاحب عقل شکر بجا لاتا رہے کہ اگر اللہ نے اس نعمت سے اسے محروم کیا، یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے بعد سب کچھ انسان کو حاصل ہوتا ہے، بالکل یہ نہ ہو تو سب کچھ رہ جاتا ہے، محروم۔ جی اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ صحت مند بھی ہو۔ قرآن کریم نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی ایسا مریض ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، دو صورتیں ہوتی ہیں مریض کی، ایک تو وہ ہے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تا حیات، اب اس کا کوئی ایسا پرابلم ہے یا کوئی بہت بوڑھا شخص ہے تو وہ تو پھر فدیہ دے دے، ایک صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کا وہ فدیہ ادا کر دے تو 30 سے اس کو ملٹیپلائی کر دے اور وہ اس کا فدیہ ادا کر۔ ایک وہ مریض ہوتا ہے جو وقتی مریض ہے، تو پھر جو ہے وہ جب اس کا مرض ختم ہو جائے تو وہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح یہ روزہ مقیم پہ فرض ہوتا ہے، وہ شخص کے جو مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اس کی بھی تفصیل یہ ہے کہ اگر سفر میں روزہ رکھنا آسان ہو تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے، اور روزہ رکھنا مشکل ہو تو سفر کی حالت میں وہ روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور وہ خواتین جو ایام مخصوصہ میں ہوتی ہیں ان پر روزہ نہیں ہے، جو حالت نفاس میں ہوتی ہیں، بچے کی ولادت کے بعد کے جو ایام ہوتے ہیں ان پر روزہ فرض اس وقت نہیں ہے۔ ہاں، جب ان کے ایام مخصوصہ ختم ہو جائیں گے تو بعد میں پھر وہ رمضان کے بعد ان کی وہ قضا کریں گی، اسی طرح جو نفاس کی حالت میں تھی وہ بھی بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گی۔ اچھا حضرت، آپ کیا نمازوں کا دہرایا جانا ایام مخصوصہ کے بعد ہمیں نہیں نظر آتا؟
لیکن روزے کو اللہ نے کتنا زیادہ یعنی اس میں یہ دیکھیں کہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو دن میں 5 فرض ہیں، تو وہ اگر ہر مہینے آپ پر 5 دن کی نمازیں 7 دن کی نمازیں اوپر سے قضا بھی ہوتی تو یہ زیادہ بوجھ تھا، تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے وہ اس کی قضا نہیں، لیکن روزہ چونکہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے تو وہ اگر رہ جائے تو اس کو بعد میں قضا کر لینا چاہیے۔ کیا بات ہے، یعنی کتنا ریلیکس ہمیں ہمارے دین میں ملتا ہے، کتنی آسانی ملتی ہے، اس کے بعد بھی انسان دین سے دور ہو۔